عموماً یہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں، اور ہمارے بعض لوگوں نے سکھایا بھی ہے کہ ہر وقت بچے کی تعریف کریں. جتنی زیادہ آپ بچے کی تعریف کریں گے بچہ اتنا زیادہ موٹیویٹ ہوگا، اس کے اندر کانفیڈنس آئے گا، وہ بڑا مضبوط ہو جائے گا. تو یاد رکھیے کہ جس طریقے سے ہم بچے کی تعریف کرتے ہیں اور جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ تعریف جو ہے بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اس کا نیگیٹو امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے، پازیٹیو امپیکٹ جو ہے اس کا کم ہوتا ہے. آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ تعریف کا صحیح طریقہ کیا ہے اور وہ تعریف کون سی ہے جس کے نتیجے کے اندر واقعی بچے کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، اور تعریف کا غلط طریقہ کون سا ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں. ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بچے کی تعریف کیسے کرنی ہے جو اچھے اثرات لے کے آئے. تو آپ دیکھیں گے آپ کو اسکرین پہ 2 جملے نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا ذہین ہے میرا بیٹا، یہ اس لیے اول آتا ہے، یہ ہمیشہ سے اول آتا ہے، یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے. ایک تعریف کرنے کا یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ کون سا ہے کہ بیٹا جس طرح تم نے محنت کی ہے اور جس طرح تم نے مستقل مزاجی سے سخت محنت کی ہے مجھے بڑا اچھا لگا ہے، اس لیے تم اول آئے. تو یہ 2 جملوں پہ آپ غور کریں. ایک جملہ کیا ہے کہ تم بڑے ذہین ہو اس لیے فرسٹ آئے ہو. اس لیے اس میں ہم نے بچے کو کیا پیغام دیا ہے کہ تم اس لیے فرسٹ آئے ہو، تم بڑے انٹیلیجنٹ ہو، تم بڑے توپ خان ہو، تم بڑی توپ چیز ہو. اور دوسرے میں ہم نے بچے کو یہ میسج دیا ہے کہ تم اس لیے اول آئے ہو کہ تم نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا ہے. دوسرے لفظوں میں دوسری تعریف میں ہم نے کیا کیا ہے، بچے کی 2 کرداری خصوصیات کو، 2 خوبیوں کو نمایاں کیا ہے کہ تمہاری کامیابی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے. تو کامیابی کا پہلے والا طریقہ کیا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یاد رکھیے گا. اس کے ذریعے سے بچے میں جعلی تصور ذات پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بڑی کوئی 2 قسم کی چیز ہے. اور دوسرے کے نتیجے کے اندر بچے کے اندر حقیقی تصور ذات پیدا ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے اور وہ محنتی ہے، اور اس لیے جو ہے وہ محنت کر کے کیا کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے. تو یہ تعریف کا جو پہلا طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے، اس کو ہم تعریف کرنا کہتے ہیں، سادہ تعریف. اور تعریف کا جو دوسرا طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں حوصلہ افزائی کرنا بچے کی. اور میں اسٹریٹ فارورڈ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بچے کی تعریف نہیں کریں، بچے کی حوصلہ افزائی کریں. تعریف بچے کے اندر فکسڈ مائنڈ سیٹ پیدا کرتی ہے اور حوصلہ افزائی بچے کے اندر گروتھ مائنڈ سیٹ پیدا کرتی ہے. تعریف کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے بہت بڑا کہ جب ہم بچے کی مسلسل تعریف کرتے ہیں، شاباش بڑا انٹیلیجنٹ گڈ، تو بچہ جو ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو ابیلٹیز ہیں اس کے اندر یہ پیدائشی ہیں اور وہ محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ ان کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتا جن میں ہار جانے کا اسے ڈر ہوتا ہے. یہ مشکل کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتا، ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالتا ہے جس سے اس کو دوسروں کی تعریف مل سکے، شاباشی مل سکے. اس لیے تیسرا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے بچے کا کہ جب ہم بچے کی تعریف کرتے ہیں بہت زیادہ تو وہ ہر کام میں یہ دیکھتا ہے کہ دوسرے کیا سوچیں گے. دوسرے لفظوں میں وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ دوسرے کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے، شاباش دینے والے کیا کہیں گے. اگر شاباش دینے والے کہیں گے، شاباشی دیں گے، گڈ کہیں گے تو وہ کام کرتا ہے، ادروائز وہ کام نہیں کرتا، چاہے وہ کام صحیح ہو یا غلط ہو. اس لیے حوصلہ افزائی جو ہے بچے کے اندر صحیح اور غلط کا شعور پیدا کرتی ہے. وہ کام وہ کرتا ہے اس لیے کہ یہ کام اس کو کرنا چاہیے، یہ کام صحیح ہے، وہ دوسروں کی تعریف کا محتاج نہیں رہتا. اور چوتھا آخری نقصان تعریف کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بے جا تعریف بچے کے اندر خود غرضی اور تکبر اور فخر کی نفسیات پیدا کرتی ہے. اور جب بچہ کبھی کسی مشکل کام میں ہوتا ہے تو کام نہیں کر پا رہا ہوتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ میں تو بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، مجھ سے چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا. تو یاد رکھیے گا کہ حوصلہ فزائی کریں بچے کی. اور حوصلہ فزائی آپ نے کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ سیکھتے ہیں. اور اس کے طریقے کو سیکھنے کے لیے آئیے کہ سب سے پہلی بات یہ سیکھیں کہ تعریف کے لیے تو ضروری ہے کہ بچہ کام مکمل کرے، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا. اس لیے جب آپ یہ سیکھیں کہ آپ بچے کے کام کے دوران اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ بچہ کام مکمل کرے گا، بچے کے گریڈ اچھے آئیں گے تو پھر بچے کی تعریف کریں گے. حوصلہ افزائی بچے کی کام کے دوران کریں، جب وہ کام کر رہا ہو اس وقت بچے کی حوصلہ افزائی کریں کہ بیٹا مجھے بڑا اچھا لگا کہ تم بڑی محنت سے یہ کام کر رہے ہو، شاباش. تو بچہ جو ہے
اس کے اندر جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر مستقل مزاجی سے کام کرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ نتیجے پہ فوکس نہ کریں, کوشش پہ فوکس کریں. یہ دیکھیں کہ بچہ کوشش کتنی کر رہا ہے, اس کی کوشش کو, اس کی اسٹرگل کو نمایاں کریں اور اس کے اوپر بچے کی حوصلہ افزائی کریں, نہ کہ نتیجے کے اوپر فوکس کریں. ہر کام کا ہر دفعہ اچھا نتیجہ نہیں ہوتا, ہر دفعہ شاندار نتیجہ نہیں ہوتا, لیکن بچے نے جو کام کیا ہے, جو جس محنت کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر بچے کی اسٹرگل جو ہے, اس کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ ضروری ہے. اور تیسری بات یہ بات یاد رکھیں, اور یہ کامن مسٹیک ہے والدین کی طرف سے, کہ ہم صرف بچے کی حوصلہ افزائی اس کی تعلیمی کارکردگی کرتے ہیں, نمبروں پہ کرتے ہیں, گریڈز پہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ چھوٹی چیزیں اور وہ چیزیں خصوصاً جن کا تعلق بچے کے کردار سے ہوتا ہے, رویے سے ہوتا ہے, گھر کے ماحول سے ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی بچے کی اتنی ہی تعریف اور حوصلہ افزائی کریں جتنی آپ گریڈز کے اوپر کرتے ہیں. بچے نے آپ کی بات توجہ سے سنی ہے, اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ مجھے اچھا لگا تم نے میری بات توجہ سے سنی. بچے نے اپنی بہن کی مدد کی, ضرور یہ کہیں کہ مجھے بڑا اچھا لگا تم نے اپنی بہن کی مشکل میں مدد کی. بچے نے پورے گھر کو جو ہے وہ صاف کرنے میں مدد کی ہے, اس کی تعریف کریں. بچے نے اپنا کمرہ بڑا ترتیب سے رکھا ہوا ہے, تو ضرور اس کی تعریف کریں, مجھے بڑا اچھا لگا جس طرح تم نے یہ جو ہے وہ اپنا کمرہ ترتیب سے رکھا ہوا ہے. تو بچے کی کرداری خصوصیات جو ہوتی ہیں, بچہ جن رویوں کا مظاہرہ کرتا ہے, ان کی بھی تعریف کریں, حوصلہ افزائی کریں جتنی آپ گریڈز کی کرتے ہیں. اور چوتھی بات یہ یاد رکھیں کہ تعریف کرتے ہوئے کبھی بچے کا موازنہ نہ کریں کہ تمہاری بہن, تم نے 90% لیے ہیں, تمہاری بہن نے 91% لیے تھے. یہ بھی بچوں کے اندر جو ہے وہ حاسدانہ جذبات کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, تو اس سے بھی بچیں. اور آخری بات یہ سمجھیں کہ چھوٹی سی چیز کبھی نظر انداز نہ کریں. چھوٹی سی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے اس پہ بھی بچے کی تعریف کریں, اس سے بھی اپریشیٹ کریں. یاد رکھیں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں, چھوٹے چھوٹے رویے, چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہیں, چینجز جو ہیں وہ مل کے بڑی تبدیلی کا سبب بنتی ہیں. چھوٹی تبدیلی بچے کے اندر آئی ہے, اس کو نوٹ کریں, اس کی تعریف کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ڈسکشن میں تعریف کا صحیح طریقہ سیکھ لیا ہوگا. یاد رکھیے گا تم بڑے انٹیلیجنٹ ہو, یہ ہو وہ ہو, یہ تعریف کا صحیح طریقہ نہیں ہے. تعریف کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ بچہ جن کرداری خصوصیات کا, جس رویے کا, جن ٹریٹس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے, ان ٹریٹس کو نمایاں کریں. یہ کامیابی کا یہ جو ہے تعریف کا صحیح طریقہ ہے. تو آئیے آئندہ سے ہم بچوں کی صحیح تعریف کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, شاباشی ضرور دیں, لیکن شاباش کہنا, ویل ڈن کہنا, صرف ذہن انٹیلیجنٹ کہنا, اس کی کوئی معنی